پھر رب ذوالجلال نے ان لوگوں کی عظمت کو قرآن میں بیان کیا جو اہل ذکر ہیں، اللہ والوں سے جو تعلق اور نسبت ہوتی ہے، ان کی جو ہم صحبت اختیار کرتے ہیں، ان سے تعلق محبت رکھتے ہیں، تعلق ارادت رکھتے ہیں، یہ کیوں ضروری ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ میں اور ہر نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اس مضمون کو بیان کیا گیا، ہر شخص اپنے رب کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں عرض کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھا راستہ، ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں وضاحت کر دی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، سیدھی راہ کون سی ہے جس پر اللہ کریم سے چلانے کے لیے عرض کی جا رہی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے خود ہی قرآن مجید میں بتایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ یہ اولیاء کاملین کی محبت، ان کی صحبت، ان کی ارادت، ان کی عقیدت جو ہم دل میں رکھتے ہیں، یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ والے جو ہیں ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور ہمیں رب ذوالجلال نے یہ تعلیم دی ہے کہ نماز میں میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ عرض کیا کرو کہ اے رب ذوالجلال ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ یہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ اسی لیے فارسی میں ایک تعلیم دی گئی کہ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالع ترا طالع کنن۔ صحبت کا انسان کی طبیعت پر اور مزاج پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ آدمی بیٹھتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، جن سے تعلق ہوتا ہے، جن سے دوستانہ ماحول ہوتا ہے، تو ان کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے جیسی اس کی صحبت ہوتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، کہ نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، جو خود صالح ہے، نیک ہے، جب اس کے ساتھ تعلق ہوگا، نسبت ہوگی، اس کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم بھی صالح بن جاؤ گے۔ صحبت طالع ترا طالع کنن، جو نافرمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے دور ہے، جب اس کی صحبتیں آپ بیٹھیں گے تو وہی رنگ آپ پہ چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ لہذا قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کن لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے۔ یہ فرینڈشپ جو ہے یہ کن لوگوں سے ہونی چاہیے، تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں حضور کے صحابہ کرام پر جو رنگ چڑھا تھا، اور جس رنگ کو قرآن نے اللہ کا رنگ کہا ہے، آیت کریمہ قرآن مجید کی ملاحظہ فرمائیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بھی کوئی رنگ اچھا ہوگا۔ کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، محاورہ ہے۔ جیسی صحبت ہوگی، جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تمہارے طور طریقے وہی ہو جائیں گے۔ لہذا ہماری دوستی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ تو وہ اہل ذکر کے پاس بیٹھنا چاہیے، اہل
ذکر کے پاس۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا پوچھ لو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے تو جو جاننے والے ہیں، جو اہل ذکر ہیں، ان سے پوچھ لو۔ لہذا ہماری دوستی، ہمارا تعلق، ہماری نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو اللہ والے ہیں، جو اہل ذکر ہیں، جو صالح مزاج ہیں، جو صالح طبیعت ہیں، اور جن کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بندہ نیکی کے ماحول سے وابستہ ہو جائے۔